إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورہ النساء، اس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نمازوں کو اپنے وقتوں میں، اپنی اوقات میں ادا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں دیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز جو فرض نماز ہے، پانچوں وقت، پانچوں نمازیں، ان کے جو مقررہ وقت ہے ان پر ادائیگی اہل ایمان پر فرض ہے۔ نمازیں پڑھنی ہیں، ادا کرنی ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے، فوت نہیں ہو جاتا، قبر کے حوالے نہیں ہوتا، اللہ کے فرائض کا پابند، اس کا ذہنی توازن درست، اس پر اللہ کے فرائض معاف نہیں، بیماری ہے، سفر ہے، پڑھنے میں اللہ رب العالمین نے آسانیاں عطا فرمائی، اس دین کیفیات میں آسانیاں جاتی ہیں، لیکن معاف نہیں۔ اپنے مقررہ وقتوں پر اللہ نے فرض کر دی، اور یہ بہت بڑا عمل ہے ایک مومن کے لیے جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ اپنے وقتوں پر ادا کرتا ہے۔ جو شرعی اوقات جو اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور تعلیمات میں اور باقاعدہ عمل کر کے امت کو سکھلائے، ان اوقات میں نمازوں کو ادا کرنا ضروری، اور یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل۔ صحیح بخاری کے ایک معروف حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الاعمال افضل، ایک آدمی جو مدینے کے باہر سے آتا ہے، بدوی، عربی، خانہ بدوش، شرعی مسائل سیکھنے کے لیے، مومن تو پہلے تھا، مسلمان تھا، آ کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت کون سی، افضل عبادت، یعنی جو اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب، سب سے خوبصورت عبادت جس کی ادائیگی کے بعد ایک بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ای الاعمال افضل، جہاں ضمناً صحابہ کرام جو زمانہ نزول وحی تھا، اس دور کے مسلمانوں کی سوچ، وہ دین اسلام میں اونچے اعمال کے متعلق پوچھا کرتے، ان کے مقابلے میں ہماری سوچ کیا ہے؟ ان اعمال سے جان چھڑانے کے متعلق عذر اور مجبوریاں پیش کر کے ہم اہل علم سے سوال کرتے ہیں، کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ یہ علیحدہ موضوع، آج آپ نے تمہید میں سنا، ہمارے آج کے خطبے کا موضوع نمازوں کے شرعی اوقات، پانچوں نمازوں کے شرعی اوقات اور وقت پر ادائیگی، پابندی کی اہمیت، فضیلت، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے خطبے میں گفتگو کریں گے۔ ضمناً آپ نے سنا اس بدوی کا خانہ بدوش ہے، سفر سے آیا ہے، وہاں سے عبادات میں چوٹی کا عمل وہ مطلوب۔ اس طرح کے کئی سوالات ہیں جو صحابہ کرام نے کی ہیں، جس پر اہل علم نے باقاعدہ وہ احادیث جمع کی۔ اس دور میں صحابہ کرام کی سوچ اور سوالات کیا ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا عمل کیا بتایا؟ الصلاۃ علی وقتها، سب سے بڑا چوٹی کا عمل نماز فرض اپنے وقت میں ادا کرنا، سب سے بڑا عمل۔ ثم بر الوالدین، فرمایا اس کے بعد جو بہت بڑا عمل ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا،
نرمی کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، ان کی باتیں سننا، انہیں تکلیف سے بچانا اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، حتی المقدور ان کے معاملات کا خیال رکھنا، عزت اور تکریم کرنا کہ ہماری وجہ سے انہیں تکلیف تو نہ پہنچے لیکن ان کے دلوں پر بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ والدین کے ساتھ نیک سلوکی کا خلاصہ جو آج ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اول یعنی عبادات کے ساتھ جو بہت بڑا عمل ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کرنا کتنا مشقت والا عمل ہے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب ایک مجاہد اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، پھر میدان جہاد میں دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا، سردی ہو گرمی ہو مشقت ہو، لیکن یہ جہاد ہے۔ فرمایا پھر یہ جیسے بخاری کی حدیث ہے، 3 چوٹی کے اعمال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا۔ اس سے پتہ چلا والدین کا مقام اور مرتبہ، تو اللہ کے فرائض کی اہمیت، اس کے بعد والدین کی خدمت، ان کا حق اولاد کے اوپر، اس کے بعد جہاد۔ اسی لیے صحیح بخاری کا وہ معروف واقعہ، ایک صحابی کو شوق ہوا جہاد کا، نام لکھوا دیا، اس قافلے میں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گھروں کے حالات سے، ان کے رشتہ داروں سے واقف ہوتے تھے۔ اس نوجوان کو بلایا، پوچھا احی الوالدات، تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ تو جہاد پہ جا رہا ہے، 1 مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے، 3 مہینے، پیچھے تیرے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تیرے بھائی نہیں؟ کہا کہ نہیں، میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا فرجی ففیہما فجاہد، واپس جاؤ اپنے گھروں میں ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ یہ والدین کا مقام جہاد سے بھی بہتر ہے۔ آج ہم اپنے دنیاوی معاملات میں، کاروباری معاملات میں والدین کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں جو شریعت میں انتہائی مکروہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، گھروں میں، کاروبار میں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھتی ہے، اللہ ان کو زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں عزت و تکریم دیتا ہے، اللہ انہیں رعب اور مقام معاشرے میں دیتا ہے۔ جو والدین کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں، بد سلوکی، سختی سے پیش آنا، انہیں ڈانٹنا، بے رخی سے پیش آنا، حالت یہ ہے کہ جب گھر آئے تو اپنے دائرے کمرے میں چلا جاتا ہے، بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، میرا بیٹا آئے گفتگو کرے، کچھ دیر میرے پاس بیٹھے، ترس جاتی ہے لیکن ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کی نوجوان اولاد، اللہ رب العالمین پھر ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی تہس نہس کر دیتا۔ ہمارا موضوع نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اموی حکمرانوں میں سے ایک عادل خلیفۃ المسلمین، جنہیں عمر ثانی کا لقب ملا۔ عمر ثانی اتنا عدل و انصاف کیا، تاریخ میں عمر ثانی سے مشہور، جو امیر المومنین عمر بن خطاب خلیفہ ثانی مسلمانوں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، وہ تمام اہل سنت والجماعت ان مسلمانوں کے یہاں مسلم ہیں، جن کی محبت ہر مسلمان کے دل میں گھر کیے ہوئے، جس کی محبت کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ معاملات چلائے، وقت تھوڑا ملا، صرف 2 سال، لیکن وہ معاملات چلائے۔
کہ مسلمانوں میں خیر اور برکت جو اس دور میں دیکھی گئی کہ پھر مسلمانوں کو عمر اول کا وقت یاد آ گیا۔ ایک دن عصر کی نماز میں کسی معاملے میں مصروف ہو گئے، عصر کی نماز، صحیح بخاری کا وقت، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ حدیث میں الفاظ ہے تأخر شیئن، شیئن یعنی تھوڑی سی دیر، 5 منٹ کہہ سکتے، 10 منٹ زیادہ زیادہ، جو عربی میں شیئن کا لفظ ہے۔ عروہ بن زبیر کبار تابعین میں سے ہے، صحابی کے بیٹے زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پانچے، اکثر روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سن کر امت تک پہنچائی۔ عروہ بن زبیر وہاں موجود تھے۔ عروہ بن زبیر نے کہا کہ امیر المومنین عراق میں ایک دفعہ متعین تھے مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد کی ادوار میں جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس دور میں عراق کے گورنر تھے، ان سے ایک دفعہ عصر میں اسی طرح تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی طرف سے تعینات تھے عراق، عصر کی نماز میں تاخیر ہو۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی رسول، انہوں نے فوراً ٹوکا، مغیرہ ما ھذا یا مغیر، یہ اعتراض کا انداز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے، اردو میں ہم کوئی کسی انسان سے غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا، ما ھذا یا مغیر، یہ کیا کیا، آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے دین میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں عصر کی نماز کی بالخصوص وقت پر ادائیگی کی کتنی اہمیت ہے۔ حالانکہ وہ ایک موقع تھا، لیکن اس ایک موقع پر بھی ٹوکا، اصلاح کی کہ اس کی اہمیت اتنی ہے عصر کی نماز وقت پر ادا کرنے کی اور تمام نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرنے کی، کہ اللہ رب العالمین نے خود جبرائیل امین کو بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان 5 نمازوں کے اوقات کی تعلیم دی۔ کیسے تعلیم دی؟ 5 نمازوں، نزل جبرائیل وَأَمَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نزل، ایک دن 5 مرتبہ نمازوں کے اوقات میں آئے جبرائیل امین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی امامت کروائی اور نماز کا وقت بتایا، تو یہی وقت آپ اپنی امت کو بتائیں۔ 5 نمازوں کے اول وقتوں پر آئے، دوسرے دن پھر آئے، اور 5 نمازوں میں سے جو آخری وقت ہے جواز کا، اس میں نماز فجر کا وقت، سحری کا آخری وقت، طلوع فجر جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، پہلے دن آئے سحری کا آخری وقت اور طلوع فجر جو فجر صادق ہوتی، جبرائیل نے امامت کروائی۔ دوسرے دن فجر کا آخری وقت میں امامت کروائی کہ وقت جواز کا اس کے درمیان، ظہر جو ہی سورج ڈھلا جبرائیل امین آئے، پہلے دن امامت کروائی، دوسرے دن ظہر کا آخری وقت جب سایہ 1 مثل ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، امامت کروائی۔ اسی طرح عصر کا اول وقت جو ہی سایہ 1 مثل ہو جائے امامت کروائی، دوسرے دن سورج غروب ہونے سے پہلے امامت کروائی، یہ وقت جواز۔ مغرب جو ہی سورج غروب ہوا امامت کروائی، دوسرے دن جب تک مغرب میں سرخی ہوتی ہے، شفق ہوتی ہے، آخری وقت میں عشاء سے پہلے امامت، عشاء جو ہی شفق غائب ہوئی امامت کروائی، دوسرے دن نصف اللیل کو اترے اور امامت کروائی۔ اتنی اہمیت، جبرائیل امین 2 دن آئے، 10 مرتبہ، 5 مرتبہ پہلے دن، 5 مرتبہ دوسرے دن، اور 5 نمازوں کے اوقات سے بتائے۔ تو آپ کس طرح تاخیر کر سکتے؟
اس کے بعد یہ ہے جواز، کسی مجبوری سے اگر انسان کو تاخیر ہو جائے مثلا فجر، تو وقت رہتا ہے طلوع سورج سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے، جائز۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سنت اور طریقہ کیا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، صحیح مسلم کی حدیث، مستند حدیث۔ عصر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، جابر بن عبداللہ اور ابو بردہ اسلمی دونوں صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کی 500 نمازوں کا وقت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز، یعنی اب عمومی وقت سنیے، یہ وقت جواز، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آپ کی مستقل سنت کیا تھی؟ کان یصلی الحجیر، ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جو ہی سورج ڈھل جاتا تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن مجید کے بعد جو اتھینٹک سورسز آف حدیث ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، جو ہی سورج ڈھلتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ظہر، اور فرمایا عصر اس وقت پڑھتے تھے، بس شمس حیۃ، ہم عصر سے پڑھ کے نبی علیہ السلام کی ابتدا میں فارغ ہوتے تھے، اور مدینے کے کونے میں ہم میں سے کسی کا گھر ہوتا، ہم جاتے گھر پہنچتے، سورج اسی طرح زوروں کے ساتھ صاف و شفاف چمک رہا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عصر نماز، ظہر نماز، یہ ہے سنت۔ ادھر جماعت ہے، اب یہ مستقل عمل جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مغرب اس وقت پڑھتے جو ہی سورج غروب ہو جاتا، اذان آ جاتا، غروب ہوتے ساتھ یہ اذان آتا۔ اور عشاء آپ پسند کرتے تھے تاخیر سے پڑھنے کو، لیکن امت پر مشقت کے لیے جب دیکھتے کہ صحابہ جمع ہو گئے جلدی آ جاتے تھے، صحابہ کے جمع ہونے میں دیکھتے کہ ابھی سارے جمع نہیں ہوئے تو کبھی کبھار تاخیر بھی کرتے تھے۔ آپ پسند یہ کرتے تھے عشاء تاخیر سے پڑھیں، لیکن امت کی مشقت کی وجہ سے ان کا خیال۔ فرمایا فجر کا وقت کیا تھا؟ فجر کا وقت یہ تھا حین یعرف الرجل جلیسہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ، جابر بن عبداللہ کی روایت، ابو بردہ رضی اللہ عنہ، جب ہم فجر سے فارغ ہوتے تھے تو صفوں میں بیٹھے ہوئے جو آپ کے صحابہ ہوتے تھے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے اب پہچان سکتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں کہ غلط میں اندھیرے میں پڑھتے تھے، روشنی میں نہیں پڑھتے تھے۔ روشنی میں پڑھتے تو پھر جب ہم آ رہے تھے فجر میں، جب بھی انسان ایک دوسرے کو پہچان سکتے، جیسا کہ مسلک حنفی ہے، فقہ حنفی ہے، اس فقہ میں کیا ہے احادیث کے مقابلے میں کہ سفیدی سورج طلوع ہونے سے صرف 15-10 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے، جب دن کی سفیدی غالب ہو جب پڑھنی ہے۔ جبکہ صحیح احادیث آپ نے سنی، نبی علیہ السلام کا عمل، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم فارغ ہوتے پھر ایک دوسرے کو دیکھتے تو قریب اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے کو ہم پہچان سکتے تھے، اس قدر اندھیرے میں لگا۔ یہ اوقات، یہ روایت بیان کی مکمل عروہ بن زبیر بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ، یعنی احتیاط کریں، اس طرح آپ عصر کی نماز میں کوشش کریں کبھی بھی تاخیر نہ کریں، کہ تمام نمازیں اپنے وقتوں پر آپ ادا کرتے رہیں، جس سے اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے فرائض کے ساتھ ایک تعلق بندے کا جڑ جاتا ہے۔ ایک تو اللہ کے فرائض کی ادائیگی، دوسرا یہ ادائیگی اسی انداز میں، ان اوقات میں جو اوقات اللہ رب العالمین نے مشروع کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم، یہ بھی صحیح بخاری کے الفاظ، خواتین نبی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتی تھی چادروں میں لپٹ کر،
جب اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تھے، خواتین کے لیے حکم تھا کہ جلدی اٹھ جایا کرو تاکہ مردوں کے ساتھ تمہارا اختلاط نہ ہو۔ ہم جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تھے، ہم اٹھ جایا کرتی تھی۔ ما یعرفن من الغلس، ہم ایک دوسرے کو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکتی تھی۔ اندھیرا اتنا ہوتا تھا جسے غلس کہا جاتا ہے، رات کا اندھیرا غالب ہوتا تھا۔ یہ عمومی وقت بیان کیا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فجر کا وقت۔ مزید وضاحت زید بن ثابت کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں فجر کا وقت کا تعین اس طرح کرو، ہم رمضان المبارک میں سحری کرتے تھے، سحری کرنے کے بعد پھر ہم جلدی جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ فجر پوچھا گیا آپ کا اندازہ کیا ہے، آپ سحری سے فارغ ہوتے تھے اور جا کے فجر پڑھتے تھے؟ فرمایا قدر 50 آیہ، اتنا وقت کے اس وقت یہ گھنٹے اور منٹ کا حساب تو نہیں تھا، اندازہ بتایا کوئی آدمی بیٹھ کر 50 آیتوں کی قرآن مجید میں سے تلاوت کر لے اتنا فاصلہ ہوگا۔ 50 آیتیں کتنی دیر میں پڑھی ہے؟ 8 منٹ، 10 منٹ زیادہ دیر، 12 منٹ۔ اب سحری کا آخری وقت، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ سحری آخری وقت میں کرو۔ ہم سحری سے فارغ ہوتے ہیں، آخری وقت سحری کا آخری وقت ہی اذان کا وقت ہے، طلوع فجر کا وقت۔ سحری کا آخری وقت کا مطلب کیا ہے؟ فجر طلوع ہو گئی، اذان آنا شروع۔ اب اذان کے بعد پھر فجر کی جماعت کا وقت کیا ہوتا تھا؟ 50 آیتیں کوئی آدمی پڑھتا، 10 منٹ 12 منٹ۔ یہ نبی علیہ السلام کی فجر اس قدر سویرے ہوتی تھی۔ یہ واضح حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری ہے۔ اس پر اہل الحدیث کو فخر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل الحدیث ہیں۔ ان کے سامنے حدیث کے مقابلے میں بعد میں بننے والے فقہی مسالک کی کوئی حیثیت نہیں، جن کے بعد شرعی دلائل نہیں ہے، محض ان کے امام کا قول اور فتویٰ ہے۔ اہل الحدیث خوش نصیب ہیں جن کی نمازوں کے اوقات وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن اوقات میں نماز ادا کرتے تھے۔ یہ شرف اہل الحدیث کو اللہ رب العالمین نے دی۔ اس کی وجہ بھی یہی، کیونکہ ایک آدمی اگر حنفی ہے، اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے، تو وہ فقہ حنفی کی پابندی کرے گا کیونکہ وہ حنفی ہیں۔ جو اقوال، جو فقہی مسائل چاہے قرآن حدیث کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، وہ فقہ حنفی کو فالو کریں گے۔ جبکہ اہل الحدیث پوری دنیا کے مسالک، ان کے فقہی مسائل، ان کے فتاوی جات سب ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو تعلیمات سے ثابت ہے وہ انہی کو اپنائیں، کیونکہ وہ اہل الحدیث، حدیث ان کی وراثت، قرآن اور حدیث پر۔ آپ ان اوقات پر خود دیکھیے یا اپنے حوالے سنیں۔ فجر کے وقت جو سحری کا آخری وقت ہے وہ طلوع فجر، نہ صرف رمضان مبارک میں، یہ بھی امتیاز اللہ رب العالمین نے اہل الحدیث کو دی۔ پورا سال جو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، سحری کا آخری وقت، اہل الحدیث کی مساجد میں فجر کی اذانوں کی صدائیں شروع ہو جاتی ہیں، صدائیں فضاؤں میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں اذانوں کی۔ آپ نے 11 مہینوں میں نفلی روزے اگر رکھنے ہیں تو آپ وقت کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اہل حدیث کی مسجد سے فجر کی اذان آئی یعنی اب روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نہ صرف رمضان میں 12 مہینے کا وقت کی فجر طلوع فجر۔ ہمارے باقی مسلمان بھائی جن کو آپ دیکھتے ہیں، فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ سفیدی کر کے فجر پڑھو، وہ فجر میں اہل حدیث کے ساتھ نماز پڑھو، صرف وہ رمضان میں اہل حدیث کے ساتھ فجر کے اوقات میں نماز ادا کرو، صرف ایک مہینے، یعنی ایک مہینے میں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید چھوڑ دیتے ہیں، غیر مقلد بن جاتے ہیں، مجبوراً وہ حدیث پہ عمل۔
جبکہ اہل حدیث کی اذان نہ صرف رمضان میں 12 مہینوں کا وقت وہی. یہ بھی حقانیت کی دلیل کہ صرف رمضان میں، کیونکہ شہری کا آخری وقت ہے، اب لوگوں میں ایک عادت پڑی ساری رات جاگنے کی، اور اس کے بعد وہ جلدی سوئیں گے. لوگ جلدی نماز پڑھنے کے لیے اہل حدیث کی مساجد میں جاتے ہیں. انہوں نے کیا ہے اس مجبوری میں پہلے نماز شروع کرنا، پہلے نماز پڑھنا شروع کرنا، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو چھوڑ دیا اور خود غیر مقلد بن اس مسئلے. یہاں بھی اہل حدیث کی واضح حقانیت ہے. در حقیقت یہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. عبادت اس انداز میں کرو جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. سورہ ماعون کے اندر اللہ نے فرمایا ان نمازوں کے لیے بربادی ہے یا جہنم کی ایک وادی ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نمازوں سے غافل ہونے کی کئی کیفیات: سنت کے مطابق ادا نہ کرنا، کبھی ادا کرنا، کبھی چھوڑ دینا، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ ان کو اپنے اوقات سے ضائع کر کے ادا کرنا. ان کے لیے بھی بربادی جو نمازوں کو اپنے وقتوں سے ٹال کر پھر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نمازیں پڑھنی اسی طرح جس طرح آسمان سے طریقہ اترا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو اوقات اللہ نے بتائے ہیں انہی اوقات میں تم نے ادا کر. یہی تو عبادت ہے. تم اپنی مرضی نہیں چلا، اللہ کی مرضی چلا. طریقے میں بھی، اوقات میں بھی اپنے فقہی مسالک کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مقابلے میں مت لاؤ. جب واضح احادیث آ گئی ہیں تو احادیث کو فالو کرو، اپنے فقہی مسلک کو نہیں. یہی تمہاری آزمائش. تمام عبادات میں آپ کو یہی چیز ملے گی. رمضان مبارک کی آپ مثالیں سن رہے ہیں. سحری کا آخری وقت اور جو ہی مغرب ہو جائے روزہ کھول جائے. کوئی انسان اپنی طرف سے مثلاً یہ 13 گھنٹے بنے، کبھی 14 گھنٹے بنتے، مختلف سردی اور گرمی میں دن کبھی بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا. مثلاً 13 گھنٹے بن رہے ہیں. ایک آدمی کہے کہ میں 13 گھنٹے ہی بھوکا رہوں گا. سحری کا آخری وقت آ جائے اس کے 1 گھنٹے کے بعد وہ کھاتا پیتا رہے، صبح 7 بجے تک، صبح 6 بجے تک، آخری وقت 5 بجے. کہتا ہے کہ 6 بجے تک میں نے کھایا پیا، اور جب اذان کا وقت ہے مغرب کا 6:30 تو میں روزہ کھولوں گا 7:30 بجے. میرا روزہ وہی 13 گھنٹے کا ہے. کیا اس کا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا؟ قطعاً قبول نہیں ہو. ہم اللہ کی نازل کردہ شریعت کے پابند ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. وہی 13 گھنٹے بھوکا رہا، وہی 13 گھنٹے، لیکن اس نے اپنی مرضی چلائی اللہ کے نازل کردہ دین کہ سحری کے آخری وقت کے بعد 1 گھنٹے تک کھاتا پیتا رہا. اب بھلے مغرب کے 1 گھنٹے تک رک جائے، اس کے بعد کھانا پینا افطاری شروع کرے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. جو دین رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ مکمل ہے، اس میں کمی بیشی مت کرو، اس میں تبدیلی مت لاؤ. تم نے خالی اس کو اپنانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. میرے نبی نے جو خاتم النبیین ہیں، اللہ نے پوری شریعت ان پہ نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے، اس شریعت پہ عمل کرنا ہے. اضافات نہیں کرنے، نہ کمی کرنی ہے نہ اضافہ کرنا ہے. یہی ہماری آزمائش ہے. یہی رمضان کی مثال آپ نے سنی، سحری افطاری کی، 500 اوقات نمازوں کی. حج میں اب میقات ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، حدود میقات سے آگے بغیر احرام کے گزرے گا، عمرہ یا حج کی نیت ہے، دم واجب ہو جائے گا. چاہے حدود جو میقات کی حد ہے، جیسا کہ جدہ ہم جاتے ہیں پاکستانی تو ہماری میقات ہے یلملم. مدینہ والے جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کی میقات ہے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ سے آگے بغیر احرام کے 1 میٹر بھی نکلے، 4-5 فٹ بھی آگے جائے، اس پہ دم واجب ہو جائے. میقات سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے.
یہ حد بندیاں ہیں اللہ رب العالمین، ہم ان کے پابند ہیں، جس میں اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے یہ بندے میری نازل کردہ شریعت کے پابند ہیں یا نہیں۔ یہی نمازوں کے اوقات کی پابندی کے اندر مفہوم ہے، مقصد ہے، حکمت ہے کہ اللہ کو رب سمجھ کے کون عبادت کرتا ہے۔ عرفہ کا قیام 9 تاریخ صبح بنا سے حاجی نکلتے ہیں، عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، مغرب کر کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں۔ اگر کسی کو تاخیر ہو گئی، اتنی اجازت ہے کہ پھر وہ جو 10 کی رات ہے دیر سے آیا، عرفات میں کچھ دیر قیام کرنے کے بعد، وقوف کرنے کے بعد آئے، کچھ دفعہ پھر آنا ہو۔ لیکن کوئی اپنی مرضی چلائے، جو اللہ نے دن تعین کیا عرفہ کا، جو رکن ہے حج کا، جو عرفہ پہ نہیں آ سکا اس کا حج ہی، باقی حج کے دوران کمی کوتاہی ہو جائے، بعض معاملات پہ فدیہ ہے، دم ہے، ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت حج یا عمرہ قبول کرے گا۔ عرفہ کا قیام وقوف نہیں ملا، حج اگلے سال دوبارہ کرنا پڑے، قبول ہی نہیں۔ اللہ نے دن فکس کر دیے، اسی دن آنا ہے۔ 12 مہینے وقوف عرفہ کرے، 9 تاریخ والا دن اور 10 تاریخ کی رات فجر تک عرفہ میں ایک پاؤں بھی نہیں رکھ سکا، اس کا حج نہیں۔ 12 مہینے وہاں وقوف عرفہ کرے، لیکن اس دن اور رات نہیں جاتا جو اللہ نے، اللہ کے نبی نے تعین کیا ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی اجر و ثواب، ہماری مرضی اللہ کی نازل کردہ دین میں نہیں چلے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شرعی اوقات جو نمازوں کے ہیں، ہم انہیں چھوڑ کے ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیز سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تیمم کی جب رخصت پہلی دفعہ نازل ہوئی، صحیح بخاری کا یہ واقعہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، نبی علیہ السلام سفر میں رک گئے ہار کی تلاش کے لیے، فجر کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بغیر تیمم کے، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، ابھی تیمم کا حکم آیا ہی نہیں، نماز فجر ادا کر، یعنی بعض مرتبہ جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی عنوان قائم کیا، آپ کسی ایسے علاقے میں پانی کرنے کے لیے وضو نہیں اور تیمم کے لیے پاکیزہ مٹی نہیں ہے، فرض اسی حالت میں پڑھو، بغیر وضو کے بغیر تیمم، اللہ کا فریضہ تو کسی حالت میں معاف نہیں۔ کاش ہمارے مسلمان اللہ کے فرائض کی اہمیت سمجھ جائیں۔ یہ سب سے بڑی بنیاد ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی، سب کچھ ہے اس کے بعد جس کے فرائض مکمل، باقی کمی کوتاہیاں ہوتی رہے۔ اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگلا ہے، خالی ہاتھ، سب کچھ ہے لیکن فرائض نہیں، اللہ کی قسم وہ خالی ہاتھ ہے، کنگلا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی، یہ بھی حدیث ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھی۔ وقت کی اہمیت کہ وقت ضائع ہو جائے، فجر کو اول وقت میں، بعد میں پھر اسی وقتنا میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکتیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کی برکتیں، ساری امت پر اللہ نے تیمم جیسی رخصت اور آسانی عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو سعید بن خدیر آئے اور اعلان آواز دے کر کہنے لگے، عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر پردوں میں بیٹھی ہوئی تھی باہر سے، کہ یہ کتنی برکتیں ہیں، ابو بکر کے گھر والوں کی وجہ سے ہم سب مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلی برکت نہیں، برکت نہیں، برکت۔ نماز اپنے وقت پہ ادا کر، صحابہ نے وقت پہ ادا کر،
صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر اللہ واقعی، وہ ان کی زمینیں تھیں مدینے کے بعد، زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں واپس آ رہے تھے۔ مدینہ قریب ہی تھا، گھر دکھ رہے تھے، عصر کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، سواری سے اترتے ہیں، تیمم کرتے ہیں، عصر اول وقت پہ ادا کرتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، لیکن نماز اول وقت پہ تیمم کر کے ادا کی۔ یہ صحابہ کے اعمال ہمیں کیا چیزیں سکھاتے ہیں؟ نمازوں کو ان کے اول وقت پہ ادا کی، اسی لیے اس کی اتنی اہمیت اور یہ شرف کہ اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو ادا کیا۔ اول وقت شرعی اوقات جو اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح احادیث سے ثابت ہے، فرمایا صحیح مسلم کی روایت، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، 2 مرتبہ دہرایا، یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس، سورج کے انتظار، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، مغفل ہو کے سست ہو کر بیٹھا رہتا ہے، اب دیکھتا ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہے، فرمایا اٹھ کر نقر اربعا، 4 رکعت ایسے پڑھتا ہے جیسے کوا اپنی چونچ سے دانا جلدی جلدی کوئی چیز کھاتا ہے، ڈھونگے مارتا ہے، کوے کی طرح ڈھونگے لگاتا ہے زمین میں۔ فرمایا منافق اول وقت میں نماز پڑھنا اہل ایمان کی علامت، جو اللہ کی قربتوں بلندیوں تک پہنچتے، آخری اوقات میں سورج سرخ ہو جائے، مغرب کے قریب نمازیں پڑھو، ان نمازوں کی برکتیں ہی آپ نے اٹھانی جو اول وقت میں نماز پڑھنے کی برکت ہے۔ فرمایا منافق کی نماز، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، میرے حجرے میرے صحن میں سورج کی دھوپ آتی تھی، اتنا اول وقت میں پڑھتے تھے۔ یعنی کہ اگر صحن کی دیواریں انسان کے قد کے پردے کے لیے کم از کم انسان کے قد کے برابر تو ہوں گی نا، 6 فٹ تو ہوں گی نا، 6 فٹ کی دیوار بلند کرے، پھر دیکھیں کہ سورج کی دھوپ کب تک آتی ہوگی، اہل حدیث کی تائید آپ میں، یہ بھی صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، عصر نماز پڑھنے کے بعد ہم اونٹ ذبح کرتے، اس کا گوشت کاٹتے، بناتے، ہنڈیا میں ڈالتے، ہنڈیا گوشت کو پکاتی، پک کے تیار ہوتا، ہم کھا کے فارغ ہوتے، اب بھی مغرب میں وقت ہوتا تھا۔ یہ عصر کے اوقات صحیح حدیث کی روشنی، کیوں نہ فخر کریں اہل الحدیث، باقی فقہی سارے مسائل اپنی جگہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ شریعت دی، سنت دی، نبی علیہ السلام کی وراثت دی، اس کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں اپنی مرضی چلائے، صبح اٹھے فجر کے وقت میں 500 نمازیں پڑھ کے یہ کہے کہ میں اپنے 500 فرائض سے فارغ ہو گیا، قطعاً نہیں۔ یا کوئی نماز نہیں پڑھے پورے دن، کاروبار سے فارغ ہو گئے، ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے، رات کو آئے 500 نمازیں، قطعاً نہیں، اللہ ایک نماز بھی قبول نہیں کرے، کیونکہ نمازوں کے اوقات اللہ نے آسمان سے نازل کیے اپنے نبی پر، جبرائیل امین آ کر خصوصی طور پہ امامت کرواتے ہیں نبی علیہ السلام کی نمازوں کے اوقات سکھلانے۔ فرمایا نبی علیہ السلام سے اگر کسی سے بھول جائے نماز، فجر کا وقت بھول گئے، کیونکہ کوئی مومن مرد یا عورت ایسے نماز نہیں چھوڑ سکتے، بھول سکتے، نیند آ سکتے، کوئی اٹھانے والا نہیں، الارم رکھنا بھول گیا، الارم بجتا رہا، اس کو پتہ نہیں چلا، پھر تو اللہ کی طرف سے بھی معافی ہے، لیکن ارادہ ہی نہیں فجر پڑھنے کا، الارم کیوں رکھے گا، اٹھ کے الارم بند کر کے پھر سو گیا، گھر والوں نے اٹھایا، پھر کیا ہے، دوبارہ سو گئے، یہ تصور نہیں، بڑا گنہگار۔ لیکن نمازوں کے اوقات کے متعلق یہ فرمایا کہ اگر وہ بھول جائے، جو ہی یاد ہے فلیصلیھا اذا ذکرھا، یاد آئے تو پڑھ لیں۔ ہم دو بڑے کبیرہ گناہ، بڑے مجرموں والے گناہ جو کفر تک انسان کو لے جاتے ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ ان کا ارتکاب کرتے ہیں، عادت ہی نہیں کہ فجر پڑھیں۔ یہ نمازی حضرات ان سے گفتگو، اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے جو باقی فرائض بھی نہیں پڑھتے، پرواہ ہی نہیں، اللہ کا آپ ضائع کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں رکھتا۔ یہ جو نمازی ہیں
صرف رمضان میں فجر پڑھتے ہو کہ 11 مہینے فجر غائب ہو جائے؟ یہ عجیب اپنی تقسیم، عجیب اپنی منطق بنائی ہوئی۔ فجر نہیں پڑھتے پھر کب پڑھتے ہیں؟ اٹھ کر بردی سے اٹھ گئے 10 بجے 11 بجے، ظہر کے ساتھ جا کے رکھ عادت بن گئی۔ اگر شرعی عذر ہے، آپ بھول گئے، نیند آ گئی، اٹھتے ساتھ ہی شرط کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کا وقت تھا، سب سے پہلے اللہ کا فریضہ ادا کرو، فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَ، جو ہی یاد آئے فجر ادا کرو، وہ فرض ادا کرو، اگر رہ گئے جو ہی یاد آئے ادا کرو۔ یہ ساری جو فضیلتیں ہیں یہ اوقات پر ادا کرنے کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر اور فجر، پہلے فرمایا اللہ رب العالمین کے مبارک چہرے کا دیدار اہل جنت کو ہوگا، چودی کا چاند تھا جس طرح تم آسانی کے ساتھ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اہل جنت تم چاہتے ہو ان استطاعتم اللہ تغلبوا، تو پھر عصر اور فجر کو اپنی اوقات میں لا، اللہ کا دیدار یعنی جنت کے اندر داخلہ۔ اس کی شرط کیا ہے؟ بالخصوص فجر اور عصر کو اپنے وقتوں میں ادا کرنا۔ فجر کا وقت غلط، عصر کا اول وقت جو اللہ رب العالمین نے اہل الحدیث کو دیا، اللہ کی جنت، اللہ کا دیدار جو یہ مجلس ہے۔ ان سارے اوقات جو نمازوں کے ہیں ان پر ادا کرنے کی فضیلت، مغرب جو ہی وہ سورج غروب ہو جائے، شریعت میں کوئی احتیاط نہیں، بے شمار احادیث کہ آپ احتیاط کرو 2-3 منٹ کا، اس کے بعد اذانیں دو، یہ آپ کے مسالک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں۔ کتنے ایسے ساتھی ہیں اٹھتے ہیں ڈائریکٹ کاروبار پہ جاتے ہیں، 12 بجے 12:30 بجے ظہر ادا نہیں کرتے، عصر کے وقت ہم دیکھتے ہیں وہ پھر ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کرتے۔ کیوں؟ کبھی کبھار اگر ہو جائے شرعی عذر ہو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، باقاعدہ عادت بنائی ہوئی ہے کہ ظہر چھوڑ دیں، عصر کے ساتھ ظہر پڑھ دیں، پھر پابندی کس چیز؟ فویل للمصلین، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اس آیت کا مفہوم یہی تو ہے، نمازوں کو اپنے اوقات سے ضائع کر کے پھر ہم ادا کریں۔ اللہ کی بندگی ہے یہی ہم جس میں ہماری مرضی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے۔ عبادت یہی، عبادت بھی کرے اپنی مرضی بھی چلائے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات تمام شرعی طریقے سے شرعی اوقات میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد ہمارے وقت محمدی مسجد حدیث کے آباد فضیلت الشیخ حافظ علی احمد جمالی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ اس درس میں